الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے پر آنے والی مصیبتوں پر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری گفتگو ایمان بالیوم الآخر کے اوپر چل رہی ہے. ایمان بالیوم الآخر میں ہم نے مقدمے میں، یعنی جب ہم لوگ اس کے شروعات میں تھے، شروع میں، تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایمان بالیوم الآخر 4 چیزوں کے ذریعے مکمل ہوگا، ہے نا؟ یاد ہے؟ وہ 4 چیزوں کے ذریعے مکمل ہوگا. سب سے پہلی چیز قبر کے اوپر ایمان، اور قبر میں جو معاملات ہوں گے اس کے اوپر ایمان لانا. وہ ہم پڑھ چکے. قبر کے تعلق سے قبر میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا اس کو ہم پڑھ چکے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہا تھا کہ الایمان بالبعث و مقدماتی، مرنے کے بعد یعنی قبر سے بندہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر ایمان لانا، اور اس سے پہلے کچھ واقعات، کچھ حادثات رونما ہوں گے جس کی خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا. تو قیامت کی نشانیوں کے اوپر اور قبر سے اٹھائے جانے کے اوپر یہ گفتگو ہماری مکمل ہو گئی. اسی طرح سے تیسری چیز ہم نے یہ کہا تھا کہ یوم آخرت میں، آخرت کے دن میں کیا ہوگا، حساب کتاب، جزا، سزا، ہے نا؟ اس کے اوپر ایمان لانا. تو ہماری گفتگو ابھی تیسرے نمبر کے پوائنٹ کے اوپر چل رہی ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا. قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو قبر سے اٹھائے جانے کا تذکرہ کل ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. اب آج کے دن انشاءاللہ ہم حشر کے متعلق پڑھیں گے، جہاں پہ اللہ رب العالمین بندوں کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے اس کے کیا احوال ہوں گے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہاں کے حالات کیسے ہوں گے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث صحیحہ کے اندر، صحیح احادیث کے اندر خبر دی ہے. اس تعلق سے ہم گفتگو آج کے اس درس میں کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے اس کا، وہ ہے الایمان بالجنتی والنار، جنت و جہنم کے اوپر ایمان لانا. تو ابھی ہم لوگ تیسرے پوائنٹ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے اس مقدمے کو آپ کے سامنے دہرا دیا تاکہ موضوع لمبا ہو گیا تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ذہن سے بات نکل جائے کہ ہم کس پوائنٹ پہ گفتگو کر رہے تھے اور کہاں بات چل رہی تھی، تاکہ بات لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو جائے. کل ہم نے یہ کہا تھا آپ کے سامنے کہ اب جو ہماری گفتگو ہوگی وہ گفتگو حشر، حساب، کیونکہ لوگ جب جمع ہوں گے تو جمع ہونے کے بعد کیا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو کیا ہوگا، جزا ہوگی، اس کا بدلہ دیا جائے گا. اگر نیک عمل ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا ہے تو برا بدلہ دیا جائے گا. اور اس کے بعد میزان ہوگا، جہاں نامہ اعمال تولا جائے گا. کسی کا میزان ہلکا ہو جائے گا تو ایک امید باقی رہے گی شفاعت کی. تو حساب، جزا، میزان، شفاعت، صراط جس کو ہم لوگ پل صراط کہتے ہیں وہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر جس کو کہا جاتا ہے
جو گفتگو ہماری چلے گی وہ اسی پیٹرن کے اوپر چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ حشر کے متعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس، لوگ جمع کیے جائیں گے حفاتن، ننگے پاؤں، کسی کے پاس جوتا چپل اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، حفاتن عوراتن، ننگے بدن ہوں گے، غرلن، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اٹھائے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، ہکائے جائیں گے، ان کو جمع کیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح روایت موجود ہے، کہتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا، حفاتن عوراتن، ننگے پاؤں، ننگے بدن، غرلن، قلت یا رسول اللہ، ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم النساء والرجال جمیعا، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد عورتیں دونوں کے دونوں اکٹھی ہوں گی، کوئی پردے کا انتظام نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ مرد ایک طرف ہوں عورتیں ایک طرف ہوں، سب کے سب اکٹھی ہوں گی۔ یہ دیکھیے، یہ اس زمانے میں پردے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آج تو اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس کا کوئی معاملہ نہیں، اس طرح کی کوئی باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو فیشن کے طور پہ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ہر چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، لوگوں کے سامنے دکھائیں۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اب ویسے ہی وقت بہت ہم لوگوں کا نکل چکا ہے، ہم ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہتے، گفتگو جو جس بات کے اوپر ہے اسی بات کے اوپر رہنا چاہتے ہیں۔ تو ام المومنین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تعجب کا معاملہ تھا اس زمانے میں، مرد عورت اسی طرح سے ایک ساتھ جمع ہو جائیں، کیسا ہوگا ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین نے کہا ينظر بعضهم الى بعض، بعض کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جبکہ کسی کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، الامر اشد، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو یہ ہوش اور خیال نہیں ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے، نگاہیں سب کی جھکی ہوئی ہوں گی، کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، میرے پیچھے کون ہے، دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، سب کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، سب کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ اور یہ جو حشر ہوگا یہ عام ہوگا، سارے کے سارے لوگ بلا استثناء، کوئی نہیں چھوٹے گا، ہے نا، لا یغادر منہم احدا، کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہر ایک کو جمع کریں گے، عام معاملہ ہوگا، سارے کے سارے لوگ یہاں پہ آئیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان لانے والو اپنے رب سے ڈرو، یا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا بڑا سخت ہوگا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اپنے دودھ شیرخوار بچے سے اس کی ماں غافل ہو جائے گی، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل والی عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا، وترى الناس سکارا، آپ دیکھیے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، وما هم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، کوئی شراب پینے کا یا کوئی نشہ کرنے کا، کوئی ڈرگس لینے کا معاملہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کے حواس اڑ گئے ہوں گے، آدمی حواس باختہ ہو کر کے پڑا ہوا ہوگا، جس طرح سے نشے میں دھت انسان کھڑا ہوتا ہے عذاب الہی کا
زور اتنا سخت ہوگا کہ انسان اپنی عقل کو قابو میں نہیں رکھ پائے گا. یہ وہ وقت ہوگا. اور ایسے وقت میں کون دیکھے گا کہ کون سامنے کھڑا ہے، کون دائیں کھڑا ہے، کون بائیں کھڑا ہے؟ محشر میں جب لوگ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، بہت شدید حالت ہوگی وہاں کی. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ذرا دیکھیے اس روایت کو غور سے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تدنی الشمس یوم القیامہ من الخلق، قیامت کے دن سورج مخلوق سے بالکل قریب ہو جائے گا، مخلوق سے بالکل قریب ہو جائے گا. بقدر المیل، ایک میل کی دوری کے اوپر، ایک میل کی دوری کے اوپر. حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ ایک میل کی دوری کے برابر ہوگا. قال الراوی، راوی حدیث جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا کہتے ہیں، فلا ادری، مجھے یہ معلوم نہیں، اهو المیل الذی فی الارض، کیا یہ وہ میل ہے جس سے زمین ناپی جاتی ہے؟ یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ایک میل کا ہوتا ہے. کیا یہ وہ میل ہے جس سے زمین ناپی جاتی ہے؟ ام المیل الذی فی المکحلہ، یا یہ وہ میل ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنی آنکھوں میں سورما لگاتا ہے. یعنی سورما لگانے کی جو لکڑی ہوتی ہے، جو ڈبے میں یا سورمے کے شیشی میں ڈال کے آدمی اس سے اپنی آنکھ میں سورما پہنتا ہے یا لگاتا ہے، کہیے تو اس کو بھی میل کہتے ہیں. کہا کہ میل کا ذکر ہے، یہ نہیں معلوم کہ میل وہ جو زمین ناپنے کا پیمانہ ہے یا وہ میل جو سورمے دانی سے سورما نکال کر کے جس کے ذریعے آدمی اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے. اب جب معاملہ سورج کا یہ ہوگا تو پھر انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آگے حدیث ہے مقداد ابن اسود کی، یہی حدیث کنٹینیو ہے. کہتے ہیں فَيَعْرَقُ النَّاسِ، ظاہر ہے جب سورج اتنی دور پہ ہے تو پسینے کا یہ عالم ہوتا ہے. جب اس قدر قریب ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، پسینے کی حالت کیا ہوگی؟ تو کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی گردن تک پسینہ ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پسینے کا لگام پہنایا گیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، کہا یہاں تک پسینہ ہوگا، اس کے منہ تک پسینہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کہا ہر تم میں کا ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. جس کا جیسا عمل ہوگا وہ اسی حساب سے اس کو پسینہ گھیرے ہوئے ہوگا، اور اسی حساب سے پسینے کے اتنی گہرائی کے اندر وہ ہوگا. ہر آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. لیکن کچھ خوش نصیب لوگ یہاں ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا. چنانچہ روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. وہ 7 لوگوں میں سے کون کون ہوں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، ایک نمبر پہ انصاف کرنے والا بادشاہ. دوسرے نمبر پہ کہا سب شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان آدمی جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا ہوگا. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، 2 لوگ جنہوں نے اللہ کے واسطے دوستی کی ہوگی، محبت کی ہوگی، اسی پر وہ جمع ہوتے ہوں گے، اسی پر وہ جدا ہوتے ہوں گے. کہا ورجل دعته امرأة ذات منصب وحسب وجمال، اور وہ آدمی جس کو کسی عورت نے منصب والی خوبصورت عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی ہوگی، فقال انی اخاف اللہ، اور اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں.
یعنی اللہ سے ڈر کر کے اس نے برائی کو چھوڑ دیا ہو. ورجل، ایک وہ آدمی ہوگا تصدق بصدقۃ، جس نے کوئی صدقہ کیا ہوگا، فاخفاها، تو اس کو پوشیدہ رکھا ہوگا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اب غور کیجئے، صدقہ دے کر کے جو لوگ سیلفی لیتے ہیں اور سیلفی بتلاتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ اکثر اس حدیث سے باہر نکل گئے. اور کسی کو دے کر کے جتانا اور بتا دینا کہ ہم نے فلانے کو اتنا مدد کیا تھا، فلانے کو اس وقت یہ مدد کیا تھا، اس کو اس وقت یہ پیسہ دیا تھا، نہیں کرنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے، صدقہ دینے کی ہی فضیلت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی صدقہ دے کر کے اس کو پوشیدہ رکھتا ہے، یعنی دائنے ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگا، کیا مطلب ہے؟ مبالغہ ہے کہ اتنا پوشیدہ رکھے کہ بغل میں آدمی کو پتہ نہ چلے. ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو تو بیوی کو بھی نہ کہا ہو کہ ہم نے فلانے کو یہ مدد کی ہے، فلانے کو یہ دیا ہے. جائے کہ وہ سیلفی اٹھا کر کے واٹس ایپ پہ چھوڑے یا فیس بک کے اوپر ڈالے، انسٹاگرام میں ڈالے اور کہاں کہاں ڈالے، ہے نا؟ تو یہ وہ لوگ ہوں گے 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد، اور ایک آدمی اس کا چھوٹ گیا، کہا کہ وہ آدمی ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، مسجد میں آنا جانا ہو، ایک نماز پڑھنے کے بعد وہ دوسرے نماز کا انتظار کر رہا ہو، وہ آدمی اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے کے اندر قیامت کے دن جگہ دے گا. اس جگہ پہ 7 لوگوں کا تذکرہ ہے. یہ 7 لوگ، اس میں اور اضافہ کیجئے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح سند سے حدیث روایت کی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نظر معسرا، جو بھی کوئی شخص کسی کو قرضہ دیا مثال کے طور پہ، اور قرض لینے والا مفلس ہو گیا، قلاش ہو گیا، ڈوب گیا بیچارہ، نہیں ہے اس کے پاس پیسہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو مہلت دے. جو اپنے قرضدار کو مہلت دینے والا ہوگا، اذلہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ہے نا؟ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، یہ 7 لوگوں میں یہ 8واں ہوا. اور 9واں آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور ابن حبان کی، کہ آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جو صدقہ دنیا کے اندر اس نے کیا ہوگا، قیامت کے دن سورج جب اتنا قریب ہوگا کہ آدمی کا دماغ کھول رہا ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے توفیق سے اور پھر ان کے اعمال کو قبول کر کے اللہ رب العالمین ان کو سایہ مہیا کرے گا، سایہ فراہم کرے گا. یہی وہ لوگ ہیں جن کی تکریم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کرے گا اس مقام پر. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. 7 2 9 ہوئے، ایک 10واں وہ شخص ہوگا جو کاروباری آدمی ہوگا، تجارت کرنے والا شخص ہوگا، جو اپنی تجارت میں، اپنی خرید و فروخت میں سچ بولتا ہوگا، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. کبھی جھوٹ کا سہارا اس نے تجارت اور کاروبار کے اندر نہیں لیا ہوگا. ایک شخص وہ ہوگا. یہ 10 لوگ ہوئے جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا. یہ احوال یوم آخرت ہے، احوال محشر ہے، جس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے. ایمان بالیوم الاخر میں یہ چیز اس بات کے اوپر شامل ہے کہ ہم ان تمام باتوں کے اوپر، جو باتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان تمام باتوں کے اوپر ایمان کامل، ایمان جازم اور مکمل ایمان رکھیں. اس میں کوئی شک و شبہ کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی کو شک ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے ایمان کی چھان بین کرے کہ دیکھے کہاں پر اس کو کمی واقع ہو رہی ہے اور کس جگہ پر اس کے ایمان کے اندر یہ کمی واقع ہو رہی ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں،
سارے کے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے. کیوں؟ حساب و کتاب کے لیے. اب آئیے ہم حساب کے متعلق سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. تم سب کو ایاب کرنا ہوگا، میرے جانب آنا ہوگا. سارے کے سارے لوگ جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ جائیں گے، اسی کو حشر کہتے ہیں، جمع ہو جائیں گے. اب یہاں حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. حساب ایاب کے بعد ہوگا، یعنی میدان محشر میں جمع ہو جانے کے بعد لوگ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے. حساب و کتاب پر دلالت کرنے والی آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من جاء بالحسنتی، دنیا میں جو بھی کوئی شخص ایک نیکی کر کے میرے پاس آئے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ رب العالمین اس کی ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر کے دے گا. اور ایک روایت کے مطابق 100 گنا، اور ایک روایت کے مطابق 700 گنا بڑھا کر کے دے گا. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو ایک گناہ لے کر کے آئے گا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اللہ رب العالمین اس سے ایک ہی گناہ کے متعلق پوچھے گا، ایک ہی گناہ کے بارے میں سوال کرے گا. یہاں ایک پوائنٹ کی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک مومن ہے، گنہگار ہے. مومن ہے، گنہگار ہے. تو مومن جو بھی ہوگا وہ اپنے گناہوں کے ساتھ 2 حالتوں کے اوپر ہوتا ہے. غور سے سمجھیے اس مسئلے کو. مومن اپنے گناہ کے تعلق سے اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا زندگی میں، اور اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، کھل کر کے باہر اس کی بات نہ آ سکی. وہ جو بھی گناہ کیا ہوگا اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا. ایسا گنہگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے دائرے میں آتا ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، عظیم حدیث ہے، غور کیجئے. کہا ان اللہ تبارک و تعالی یدنی المؤمن، اللہ رب العالمین مومن کو قریب کرے گا، اپنے پاس بلائے گا، بالکل سٹا لے گا اپنے سے. جیسے کوئی آدمی کسی کو کوئی راز کی بات بتانے کے لیے جس طرح سے قریب ہوتا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے اس کو ڈھک لیتا ہے، کا بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوگا. اللہ رب العالمین ایک دم قریب ہو جائے گا، چھپائے گا اس کو. گفتگو کرتے وقت اس شخص کو چھپائے، کوئی دیکھ نہ لے کہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں. فیقول، اور اس سے پوچھے گا، اللہ اکبر، عظیم روایت ہے دیکھیے. فیقول اتعرف ذنب کذا، تم نے ایسا کیا تھا جی. قیامت میں پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے شرگوشی کر رہا ہے. اتعرف ذنب کذا، یہ گناہ جانتے ہو، یہ تم کیے تھے، یہ تم کیے تھے. فیقول نعم ای ربی، کہے گا ہاں اے اللہ، کیا تھا یہ گناہ. اذا اقرہ ذنوبہ، جب وہ مومن اپنے ساری گناہوں کا اقرار کر لے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ اس کے سامنے پیش کیا تھا، یہ کیا تھا جی، فلاں کیا تھا جی، یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا. کہے گا ہاں کیا تھا، کیا تھا، کیا تھا. یہاں تک کہ وہ بیچارہ مومن جو قریب کھڑا ہوگا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب تو بربادی ہے، اب بربادی ہے. لیکن اللہ کا فضل اور اس کا احسان دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہے گا قد سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں ہم نے تمہارے اس گناہ کو چھپا دیا تھا. وَأَنَا أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمِ، اور جاؤ آج کے دن تم کو معاف بھی کر دیتا. دنیا میں چھپایا تھا، آج کے دن تم کو معاف بھی کر دیتا ہوں. اب تم سے کوئی سوال و جواب اس تعلق سے نہیں ہوگا، ہم تم سے کچھ بھی اس کے متعلق نہیں پوچھیں گے. اب غور کیجئے، اتنا غفور الرحیم رب، اس کی باتوں کو اگر آدمی نہ مانے، اس کی شریعت کے اوپر عمل نہ کرے، اس کے حکموں کو پامال کرے، اس کے سامنے اپنے معاملات میں حد سے تجاوز کرنے والا ہو، اس سے بڑا بدنصیب اس روئے زمین پہ اور کون ہوگا جی؟ کون؟ ایک تو مومن یہ ہوگا، اللہ تعالی
ہم کو اور آپ کو اپنے فضل اور کرم سے انہی لوگوں میں سے بنائے جن سے اللہ تعالیٰ اپنی سرگوشی کر کے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. فیوتا کتاب حسناتی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں اس کے نیکی کی کتابوں کو دے دے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. جو منافق ہوگا، کافر ہوگا، اس کو سب کے سامنے اس کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اور سارے لوگ اس کو دیکھ کر کے کہیں گے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. ایک معاملہ تو مومن گنہگار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ ہوگا، اور منافق کے ساتھ، کافر کے ساتھ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہوگا. رواہ البخاری فی صحیح، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. مومن کے گناہ کے ساتھ دوسری حالت جو ہوگی، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے اس دوسری حالت سے، من المذنبین المؤمنین، مومن ہوگا، گناہ کرتا ہوگا، فیستر اللہ علیہ، اور اللہ رب العالمین اس کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہوگا. گناہ کیا اس نے اور اللہ رب العالمین اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہوگا، چھپا دیتا ہوگا اس کے گناہ کو. باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو چھپاتا ہوگا، اس پر پردہ ڈالتا ہوگا، وہ اتنا بے حیا ہوگا کہ جو گناہ وہ کرتا ہوگا اللہ رب العالمین کے چھپانے کے باوجود اس گناہ کا اعلان کرتا ہوگا لوگوں کے سامنے دنیا میں، اور لوگوں کے سامنے ڈھیٹ بن کر کے ان گناہوں کو بیان کرتا ہوگا. فَيَتَحَدَّثُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے سامنے جا جا کر کے گفتگو کرتا ہوگا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا. وَهَذَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہوگا یحرم المعافاہ، کہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کو کبھی بھی اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت معافا، اے میرے امت کے لوگوں تم سب کے سب معاف کیے جاؤ گے، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرتے ہوں گے اور گناہ کو عام کرتے ہوں گے، گناہ کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتے ہوں گے. مجاہرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی رات کے وقت کوئی عمل کرے، ثم یصبح، پھر جب صبح ہو تو باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہوگا، کیا وہ گناہ کر لیا، بات آئی گئی ختم ہو گئی، قد سترہ اللہ، اللہ نے چھپا دیا ہوگا اس گناہ کو. لیکن جب صبح اٹھا تو فیقول یا فلاں عملت البارحۃ کذا وکذا، کل کی رات جو گزری ہے ہم نے ایسا 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 کیا ہے اس رات. قد بات یسترہ ربہ، اللہ رب العالمین کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات اس حالت میں اس نے گزاری تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ کو چھپا دیا تھا، پردہ ڈال دیا تھا، لیکن یہ خود سے گناہوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کرے گا اور اپنی بڑائی اور اپنی ڈھٹائی گناہوں کے متعلق بیان کرے گا. اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قیامت کے دن کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ حدیث بخاری کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله 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 الله